بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے درود پاک کے کسی بھی صیغے کے ورد کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ نہ صرف آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے بلکہ دونوں جہاں کی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ وظائف ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے اور پڑھنے والوں کی جھولیاں اپنے فضل و کرم سے بھر دے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر یہ ویڈیو شیئر کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے کسی اور مسلمان کی مشکل آسان ہو گئی تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل ضرور آسان فرما دے گا انشاءاللہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے فضائل درود پاک، دوسرا حصہ۔ القول البدیع صفحہ نمبر 463 میں حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا، مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ پاک نے مجھے بخش دیا ہے۔ میں نے پوچھا کس عمل کے سبب بخشے گئے؟ تو کہنے لگا کہ میں حدیث پاک لکھتا تھا، اور جب بھی میں حدیث پاک لکھتا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک آتا تو میں ثواب کی نیت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا کرتا تھا۔ اسی عمل کی وجہ سے میری مغفرت ہو گئی۔ القول البدیع میں ہی صفحہ نمبر 264 میں یہ حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر پر کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے جنہیں میں کثرت درود پاک کی سبب سے پہچان لوں گا۔ القول البدیع صفحہ نمبر 131 میں حضرت امام زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یعنی بیمار امام زین العابدین جنہوں نے کربلا میں بیماری کی وجہ سے انہیں شہید نہیں کیا گیا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا اہل سنت کی نشانی ہے۔ حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 33 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ جس قدر تمہارا کلام تمہاری زبان کے نزدیک ہے، تمہارے خیالات تمہارے دل کے نزدیک ہیں، تمہاری روح تمہارے بدن کے نزدیک ہے، تمہاری بینائی کا نور تمہاری آنکھ کے قریب ہے، کہ میں بھی اسی طرح تمہارے قریب ہو جاؤں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ جی ہاں یا باری تعالیٰ ایسا ہی ہو۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھو۔ شرح صدور صفحہ نمبر 37 میں ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح صدور میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں مرنے والے کے قریب ہم بیٹھ جاتے تھے اور یہ کہا جاتا تھا کہ اے اللہ پاک فلاں بن فلاں کی مغفرت فرما، اس کی قبر کو ٹھنڈی اور وسیع کر دے، مرنے کے بعد اسے چین عطا فرما، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب فرما، اسے دوست رکھ اور اس کی روح کو نیکیوں کی ارواح کی طرف بلند فرما، ہمیں اس کے ساتھ ایسے گھر میں جمع فرما کہ جس میں صحت باقی رہے، دکھ اور تھکاوٹ دور ہو، نیز بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں مسلسل درود پاک پڑھا جاتا یہاں تک کہ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی۔
تاریخ ابن عساکر صفحہ نمبر 54 میں ہے، حضرت عبداللہ بن صالح صوفی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک محدث کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بخش دیا گیا۔ پوچھا گیا کس سبب سے؟ تو کہنے لگے کہ اپنی کتابوں میں درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ کر لکھ دیا کرتا تھا، بس اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ تاریخ بغداد میں حضرت حفص بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ آسمان میں فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا اس بلند مرتبے تک کیسے پہنچے؟ فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 1,00,000 احادیث مبارکہ لکھی ہیں، اور یہ میں نے ان سب میں درود پاک پڑھا بھی ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 9 میں ہے کہ کسی عقل مند کا قول ہے کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے، روح کی بقا کم گناہوں میں ہے، اور ایمان کی سلامتی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے میں ہے، یعنی درود پاک پڑھنے میں ہے۔ مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 30 میں ہے کہ ایک آدمی نے جنگل میں ایک بری شکل کو دیکھا تو پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔ اس آدمی نے پوچھا کہ تجھ سے نجات کی بھی کوئی صورت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا۔ سعادت الدارین صفحہ نمبر 152 میں ہے کہ حضرت ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک درندہ یعنی وحشی جانور آ گیا۔ ان کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی، پس انہوں نے خوف زدہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، جس کی برکت سے آپ کو اس درندے سے نجات مل گئی اور آپ کی جان بچ گئی۔ سعادت الدارین صفحہ نمبر 198 میں ہے، ابو عروبہ الحراسی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ کے سامنے جب کوئی احادیث پڑھتا تو آپ درود و سلام پڑھے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اور خوب ظاہر کر کے پڑھتے تھے، یعنی اونچی آواز میں پڑھا کرتے، اور کہا کرتے کہ حدیث شریف پڑھنے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ دنیا میں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی سعادت ملتی ہے، اور آخرت میں انشاءاللہ جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ جذب القلوب صفحہ نمبر 229 میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، خوف دور ہوتا ہے، ظلم سے نجات حاصل ہوتی ہے، دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، دل میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں، دل و جان اور اسباب و مال کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اولاد در اولاد 4 نسلوں تک برکت رہتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے، سکرات موت میں آسانی ہوتی ہے،
دنیا کی تباہ کاریوں سے نجات ملتی ہے، تنگ دستی دور ہوتی ہے اور بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے والا جب پل صراط سے گزرے گا تو نور پھیل جائے گا اور وہ ثابت قدم ہو کر پلک جھپکنے میں ہی نجات پا جائے گا۔ عظیم تر سعادت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا نام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اچھائیاں اور خوبیاں دل میں گھر کر جاتی ہیں۔ کثرت درود شریف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تصور ذہن میں قائم ہو جاتا ہے اور خوش نصیبوں کو تو درجہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوتا ہے۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار، فیض آثار نصیب ہوتا ہے۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ فرشتے مرحبا کہتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں۔ فرشتے اس کے درود کو سونے کے قلم سے چاندی کی تختیوں پر لکھتے ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ فرشتگان سیاحین یعنی زمین پر سیر کرنے والے فرشتے اس کے درود پاک کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھنے والے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ یہ چند چھوٹے چھوٹے فضائل ہیں درود پاک کے، ورنہ درود پاک کے فضائل میں تو زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن درود پاک کی فضیلتیں اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیوں کی فضیلتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتے ہیں کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔